السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 79، سورہ بقرہ حصہ نمبر 79، آیت نمبر 50، رکوع نمبر 6، مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 6، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پچھلے حصہ نمبر 78 میں ہم نے آیت نمبر 49 کے تعلق سے فرعون کے ظلم کے تعلق سے مختصر طور پہ پڑھا تھا، اور یہاں پر ہم آج فرعون کے غرق ہونے کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم سب سے پہلے ہمارے موضوع کے تعلق سے آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہارے نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی، تو فرعون نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہو لوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار حاضر ہو گیا، اور لعنت اللہ علی الظالمین، فرعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر ظالم فرعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کروفر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹے تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھیٹ چڑھے، اور آگے بڑھے تو مچھلیوں کا لقمہ بنے۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن جب گہرے پانی میں جب گھوڑا غوطے کھانے لگا، پھر کنارے پر کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا کہ اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم تو آپ کو جھوٹا نہیں جانتے، لیکن ہم آپ کو نہ جھوٹا جانتے نہ رب کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا، عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا، پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس پار ہوتے دیکھ فرعون اور فرعونی افواج نے اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب تمام کے تمام داخل ہو گئے تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا۔ پانی کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنے آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جو اللہ نے کہا نا کہ تم دیکھ رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے تمام کے تمام فرعونی لشکر کے ڈوب مرنے کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، جس سے بہت خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوش نصیبی کا سبب بنی۔ لیکن یہی بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نعمتیں یاد دلائی، اپنی مددوں کی یاد دلائی کہ تمہاری بنی اسرائیل کو ہم نے فرعونیوں سے بچایا، فرعونی کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کنارے پہ کھڑے، سمندر کے کنارے کھڑے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اسے یاد دلا کر اپنے وقت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے کہا، لیکن بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔
بہرحال مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن فرعون غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہت زیادہ حقدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی پوری تفسیر سورہ شعراء میں آئیں گی انشاءاللہ اپنی جگہ پر۔ الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 79 اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل کو آیا ہے۔ اگلی بات ہم حصہ نمبر 80 میں کریں گے، جس میں بنی اسرائیل نے اس کے بعد کیا کیا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی کچھ دن گزرے تو بنی اسرائیل پھر نافرمانی پہ اتر آئی اور ایک بچڑی کی عبادت کرنے لگی۔ اس کے تعلق سے ہم اگلے حصے نمبر 80 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں نقد داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔